سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، اپنا اپنا سیاسی نظام ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن سیاست میں کوئی ایسا عنصر نہیں آنا چاہیے جس میں قومی وحدت پارا پارا ہو جائے۔ جس طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ملک میں افراتفری ہو، غیر یقینی کی کیفیت ہو، مارا ماری ہو اور ہم کہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ایک بات کو بار بار دہرایا ہے کہ ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں، گفت و شنید کریں، ایک دوسرے کی بات سمجھیں اور سنیں۔ کوئی بھی اگر آپ کا مخالف بھی کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے تو اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں، کوئی اس میں آپ کی گھٹتی نہیں ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ 2024 اب ختم ہونے جا رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ ایک اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے کہ 2024 کیسا گزرا، کیا 2023 سے بہتر تھا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اور یہ ہر پاکستانی کی یہ سوچ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اور سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنی۔ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، اپنا اپنا سیاسی نظام ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن سیاست میں کوئی ایسا عنصر نہیں آنا چاہیے جس میں قومی وحدت پارا پارا ہو جائے، جس میں پاکستان کے ادارے جو ہیں ان پر کوئی آنچ آ جائے، وہ کمزور ہو جائیں، پاکستان کی سیاست کمزور ہو جائے، جمہوریت کی نفی ہونی شروع ہو جائے، تو وہ لمحہ فکریہ تمام پاکستانیوں کے لیے، ہر جمہوریت پسند کے لیے ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک ہی سوال ہوتا ہے سب سے بڑا کہ بھئی ہم جس طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے اچھی خبریں آئیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد کی حکومت جس میں ہم ہیں اور اپوزیشن پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے محسوس کیا کہ گفت و شنید ہی سیاست میں ایک راستہ ہے، ڈائیلاگ ہی ایک ایسا طریقہ ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ خالی دشنام دینے سے، کسی کا چہرہ نوچ لینے سے، گالی گلوچ کرنے سے، غیر اخلاقی باتیں کرنے سے اور سوشل میڈیا پر آ کر کوئی مہم چلانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی جو ایک ابتدائیہ میٹنگ تھی، اس میں بڑے اچھے جذبے سے ان لوگوں نے بھی شرکت کی۔ جناب اسپیکر صاحب نے، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے اس کو پریزائیڈ کیا، انہی کا وہ جب ان کو پی ٹی آئی والوں نے ملے ان سے اور ان سے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا لی ہے اپنی، تو آپ بھی کوئی پارلیمان کی کمیٹی بنائیں، تو انہوں نے پھر وزیر اعظم صاحب سے مل کر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی، جس کی اب دوبارہ میٹنگ جو ہے وہ 2 تاریخ کو ہوگی، 2 جنوری کو ہوگی۔ اس دن وہ صرف 3 لوگ ان کے شریک ہوئے تھے، باقی لوگ جو تھے وہ آؤٹ آف سٹی تھے، اور وہ انہوں نے ہنگامی طور پر اسپیکر صاحب نے وہ میٹنگ کال کی تھی، لہٰذا اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی آ کر کہا جی ہم اس وجہ سے نہیں آئے، اگلی میٹنگ میں ہم سب لوگ آئیں گے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے تو مسئلے کا کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ نکالا جائے۔ تو میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک جو یہ نیا سال آ رہا ہے یہ ایک نیا پیغام لے کر آئے، ملک میں سیاسی استحکام ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے۔ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کا معاشی استحکام۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ملک میں افراتفری ہو،
غیر یقینی کی کیفیت ہو, مارا ماری ہو اور ہم کہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی, ایسے نہیں ہو سکتا. اور دوسرا پھر چیلنج سب سے بڑا جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. اب ہم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ اتنے بڑی آبادی کا ملک ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ استحکام ہے. سیاسی استحکام بھی میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک بات کو بار بار دہرایا ہے کہ ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ڈائلاگ کریں, گفت و شنید کریں, ایک دوسرے کی بات سمجھیں اور سنیں. کوئی بھی اگر آپ کا مخالف بھی کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے تو اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں, کوئی اس میں آپ کی گھٹتی نہیں ہے. تو میں اس پہ ضرور کریڈٹ دوں گا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, جناب آصف علی زرداری صاحب کو, کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ایک دفعہ پھر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی سوجھ بوجھ دانش دی ہے. وہ مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور مشکل ترین حالات میں بھی بڑے صبر کے ساتھ, بڑے ایک اچھے جذبے کے ساتھ, اچھے ذہن کے ساتھ ٹیبل پہ ڈائلاگ کر کے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ادا کیا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ بلاول صاحب نے وہ صرف خالصتاً ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے, اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی مفاد نہیں. ایک ان کی والدہ محترمہ جن کی برسی ہم منانے جا رہے ہیں 27 دسمبر کو, اور انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تو اس میں آئینی جو کورٹ ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات تھی. اب وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھوڑا سی شیپ چینج ہو کے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک انفنشڈ ایجنڈے پہ تھی بات, وہ مکمل ہوئی, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. 27 تاریخ کو ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے. اس دفعہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. ایک پوری ٹرین جو ہے وہ بک ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے ورکرز اور ہمارے لیڈرز جو ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ گڑھی خدا بخش پہنچیں گے. کل 12 بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں سے روانگی ہے, شاید جی 12 بجے, کل 12 بجے یہاں سے ٹرین روانہ ہوگی, اور ہم سب لوگ وہاں پر ہوں گے. میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ بھی تشریف لائیں, اور ایک پہلا موقع ہے میرا خیال ہے کافی عرصے کے بعد. اکثر ہم جاتے تو ہیں سبھی, لیکن ایک پوری ٹرین جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ گڑھی خدا بخش پہنچے گی, اور اپنی عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان بھر سے لوگ وہاں جمع ہوں گے. بلا شبہ شہید محترمہ نے جس نے اپنا سب کچھ جمہوریت کے لیے قربان کر دیا, ان کے والد محترم کے وہ آپ جنہوں نے اس ملک کو جمہوریت دی, اس سے پہلے تو جمہوریت نہیں تھی. اس سے پہلے تو آپ کو اور مجھے ووٹ کا حق نہیں تھا, ووٹ بھی صرف چند لوگ دیتے تھے. اس وقت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 10 کروڑ کی آبادی تھی اور ووٹ کا حق 80,000 لوگوں کو تھا. 40,000 مشرقی پاکستان اور 40,000 مغربی پاکستان. یہ جس خطے میں ہم بستے ہیں صرف 40,000 لوگ جو تھے وہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے, باقی کسی کو ووٹ کا حق نہیں تھا. یہ ایڈلٹ فرنچائز اور ووٹ کا حق جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. انہوں نے 1973 کا آئین دیا. اس کے بعد دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے آئین پاکستان کی رکھوالی کی. پھر جس وقت پاکستان کے آئین کو ڈکٹیٹرز نے بگاڑ دیا, جنرل محمد ضیاء الحق کا نام آ گیا تھا آئین پاکستان, اور اس کے بعد جتنی طاقت تھی, پاورز تھیں پارلیمان کی, وہ ایک شخص نے اپنے اندر مرکوز کر لی تھی, جنرل مشرف. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی 2008 میں, تو آپ نے دیکھا کہ پہلا کام جناب آصف علی زرداری صاحب نے از خود والنٹیرلی, ان سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی, انہوں نے کہا کہ جتنے اختیارات
सलब किए गए हैं, मैं वापस करना चाहता हूँ पार्लियामान को। ये कभी तारीख में नहीं हुआ कि कोई अपने इख्तियारात से जो है वो खुद कहे कि नहीं ये ज़्यादती है। ये पार्लियामान के इख्तियारात हैं और वो मैं इनको वापस करता हूँ। और ये बहुत बड़ा कारनामा था 18वीं तरमीम का, और उससे पाकिस्तान का दस्तूर असल हालत में वापस आया। अब फिर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर कलीदी किरदार अदा किया, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है कि हम लोग जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में सियासत के लिए, पार्लियामान की सरबलंदी के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए हमेशा कोशां रहे हैं, और उसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी पीपल्स पार्टी ने दी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देंगे। यही सबक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, और ये मैं 27 दिसंबर के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मैं बहुत खुश हूँ, और मैं शाबाश पेश करना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को, ऑफिस बेरर्स को, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से एक ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। इन्होंने फ्लैग हाइस्टिंग सेरेमनीज़ की, जगह जगह जाकर इन्होंने पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए। इन्होंने कमेटीज़ तश्कील दी जो लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों को शामिल कर रही हैं, लोगों के पास पीपल्स पार्टी का पैगाम लेके जा रही हैं। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पैगाम लेके जा रहे हैं। अब 27 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला इसमें और जोशो खरोश आएगा, और हम ज़्यादा जज्बे के साथ जो है वो पंजाब के कोने कोने में निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब हर पाकिस्तानी का भी यह फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद तजिया करे कि इस मुल्क को किस पॉलिटिकल सिस्टम ने कुछ दिया है। आप अगर हिसाब लगाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितने भी कौमी काम हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे लगते हैं। खाए वो आइन बनना हो, बेआइन, वो कहते हैं ना सरजमीन बेआइन को आइन देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इस मुल्क में जो है वो एक सोशो इकनॉमिक सिस्टम जो है उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए जो किया, आज भी 2008 में आने के बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, खुदा के फजल से सारी दुनिया में उसकी पजीराई, और पूरी दुनिया उसको मॉडल के तौर पर अब इस्तेमाल कर रही है। ये कितने देखें, ये उसके अलावा आप देखें, अगर तमीराती काम देखें, बड़े बड़े अगर आप काम देखें, स्टील मिल अगर हो, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला हो, या इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो, या बेज़मीनों को ज़मीन देने की बात हो, या मैं समझता हूँ कि नहरी निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, या उसके अलावा मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इज़्ज़त नफ्स बहाल करने की बात हो, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे, और आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही मिशन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन है, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मिशन था, आज वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में वो मिशन को तकमील करने के लिए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि पंजाब के अवाम जो हैं वो अब हक सच का फ़ैसला करें और पीपल्स पार्टी का साथ